کپتان حیران اور کھلاڑی پریشان، 35 اراکین کے استعفے منظور۔ کیا وفاقی حکومت نے عمران خان کے قومی اسمبلی واپس جانے کے اعلان کی یارکر پر چھکا مار دیا ہے؟ حکومت کو وقتی فائدہ ہوا یا پھر کپتان کا ایک لمبا نقصان کر دیا گیا؟ اس کے اوپر تفصیل سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ کیا پنجاب میں نگران وزیر اعلیٰ کا معاملہ ڈیڈ لاک کی طرف جا رہا ہے؟ نون لیگ کے نامزد وزیر اعلیٰ کے لیے جو فہرست ہے وہ آخر کس نے بنائی ہے، یہ بھی عامر صاحب سے جانیں گے۔ اور خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کی سمری بھی گورنر کو ارسال کر دی گئی ہے۔ عامر صاحب، وفاق سے یا نیشنل اسمبلی سے بڑی دھوئیں دار خبریں ہیں، مگر ایک اہم ایکسکلوسیو خبر آپ دبا کے بیٹھے، میرا خیال وہیں سے شروع کرتے پنجاب کے حوالے سے۔ جی، پنجاب میں کیئر ٹیکر کے نام دونوں طرف سے آ چکے ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی نے یہ ضرور کوشش کی تھی کہ ایسے نام دیے جائیں جس پہ تصفیہ ہو جائے۔ ناصر کھوسا جنہوں نے ریفیوز کر دیا، وہ نون لیگ کے پہلے چیف سیکرٹری پنجاب شہباز شریف کے ساتھ، پھر بعد میں پرنسپل سیکرٹری نواز شریف رہے ہوئے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے نام دیا، بڑا معتبر نام ہے، انڈیپینڈنٹ آدمی ہیں۔ اس کے بعد نصیر خان جو نام ہے وہ چودھری پرویز علی کے بھی رشتہ دار ہیں، مگر چودھری شجاعت کے بھی رشتہ دار ہیں۔ اور تیسرا جو احمد نواز سکھیرا صاحب ہیں، جو کہ ابھی بھی سرونگ ہے، ریٹائر ہونے والے ہیں، وہ عمران خان بھی ان کے آئیڈیل رہے ہوئے ہیں، بچپن سے وہ کرکٹ ان کے ساتھ کھیلتے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر چسن کا تعلق بھی تھا اور وہ ان کے بڑے ہیرو ہیں، مگر وہ ان کے ساتھ بھی اس طرح ہی پچھلی گورنمنٹ میں بھی اور موجودہ گورنمنٹ میں بھی کیبنٹ سیکرٹری کے طور پہ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ سو تینوں نام جو تھے وہ ایسے تھے جن پہ تصفیہ تھا، اور یہ خبریں بھی آ رہی تھیں، ملک احمد خان جیسے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم ان پہ غور کریں، مگر آج نئے نام آ گئے ہیں جو کہ بڑے خطرناک ہیں، جو کہ لگتا ہے کوئی بہت بڑی گیم لگنے والی ہے کہ کسی کو بہت جلدی ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں کچھ کام کر لیے جائیں۔ یہ جو نجم سیٹھی کے متعلق جو شکایت آتی تھی، میں کوئی پنکچروں کی نہیں بات کرتے، مگر سب سے بڑا پنکچر تو یہ تھا کہ آپ کیئر ٹیکر میں ایک غیر جانبدار وزیر اعلیٰ کے طور پہ آئے اور بعد میں آپ نے پی سی بی کی چیئرمین شپ لے لی، تو یہ تو ڈائریکٹلی کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا کہ آپ پہلے جو ہے حکومت میں کسی کو پھر یہی شک کر سکتا ہے نا کہ آپ نے ایسا کیا ڈیلیور کیا تھا کہ آپ کو یہ کہ جب کہ بلہ نہیں پکڑا ہوا تو آپ کو پی سی بی کا چیئرمین لگا دیا گیا۔ سو یہ اب نجم سیٹھی سے بھی بڑا کام ہونے جا رہا ہے کہ جو دو نام آئے ہیں، گوہر جو محسن نقوی صاحب اور احد چیمہ صاحب، یہ دونوں ہی نجم سیٹھی کے سے بھی بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے۔ اور کام اس طرح ہے کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں یہ اسٹرکٹلی جرنلسٹ نہیں تھے، یہ ایک ادارے کے لاجسٹکس کے انچارج تھے۔ ایک دو دفعہ بیپر شیپر بھی وہ جو ٹیلی فون پہ بات کرتے ہیں نا، وہ بھی کی تھی، پر اس کے بعد سڈنلی ان کی بہت رائز ہوئی، یہ ایک میڈیا بیرن بن گئے۔ اور جو ہے پھر اس کے بہرحال ان کے جو بائی دا وے جو سپانسرز میں سے جو جن چینلز کے یہ مالک ہیں، گوہر اجاز صاحب بھی ہیں۔ یہ سارے ناموں کے پیچھے کوئی جو بیک گراؤنڈ میں کہیں نہ کہیں کامن ڈینومینیٹر ہے نا، وہ گوہر اجاز صاحب ہیں، کیونکہ ان کے رودا کے اندر، لاہور کے ماسٹر پلان کے اندر بہت گہرے انٹرسٹ ہیں، ان کی اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اس کے اندر بھی بڑے انٹرسٹ ہیں۔ اور پرویز علائی کے آخری دنوں میں سب سے زیادہ ان کا فوکس تھا کہ لاہور کا ماسٹر پلان بائی دا وے وہ لاہور ہائی کورٹ نے کر دیا ہے، مگر کسی کو جلدی ہے کہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں ہی یہ فیصلے کروا لیے جائیں۔ یہ سارے نام اس کے ارد گرد ہیں۔ محسن نقوی صاحب بہت بڑے پاور بروکر بھی ہیں، یہ ان کے بہت زیادہ مشرف دور کے اندر بھی تعلقات تھے، پھر ان کے پرویز علائی وغیرہ سے رشتہ داری بھی ہے، پھر ان کی جو ہے زرداری صاحب کے بڑے فیورٹ ہیں، ان کے بھی فیورٹ ہیں، اور ابھی ان کا پی ڈی ایم کی طرف سے جو نام آ رہا ہے موسٹ پروبلی زرداری صاحب کی ہے، مگر یہ اپنے زمانے میں بڑی بڑی پاور ڈیلز کی، منی ڈیلز کے اندر ان کا نام آتا رہا ہے۔ ایک ہم نے کل ہلکا سا ذکر کیا تھا کہ ہمارے جو گلگت بلتستان کے اس وقت چیف سیکرٹری ہیں محی الدین وانی صاحب، انہوں نے ایک زمانے میں بڑا شور مچایا تھا کہ جی ایک کمپنی نے 2008 کے اندر جو ہے فوٹو سٹیٹس کے اوپر، جعلی انوائسز کے اوپر اشتہار چلائے بغیر اربوں روپے کما لیے۔ وہ انہوں نے ہی ریز کیا تھا، بعد میں پھر وہ سیٹل بھی ہو گیا، جس کی وجہ سے آج تک لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب یہ سیٹل کیسے کیا تھا، کس نے کیا بنایا تھا۔
تو اس سیٹلمنٹ کے اندر جو ہے محسن نقوی صاحب بھی شامل تھے ان کمپنیز کے ساتھ. سو یہ پاور بروکرز رہے ہوئے ہیں. دوسرا یہ کیونکہ گوہر اجاز سے بھی ریلیٹڈ ہے، مگر اس سے سب سے بڑا نام جو اس وقت ہے وہ ہے احد چیمہ صاحب. اب احد چیمہ صاحب آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ نوٹوریس رہے، ان پہ بہت زیادہ 2-2.5 سال وہ آشیانہ اسکیم کے اندر جو ہے وہ جیل کاٹ کے آئے ہوئے ہیں. اور اس کے اندر وہ چھوٹے الزامات نہیں تھے، وہ تھا کہ جناب یہ اربوں خربوں کے تھے، جس کے اندر ان کی جو ہے رشتہ داروں کو، ان کی بہن کو 8 کنال لینڈ، بھائی کو اور جو ہے ریلیٹیوز کو جو ہے 8 کنال جو ہے ٹرانسفر ہوئی تھی. پھر کافی ایک بہت لمبی فہرست تھی کہ جس طریقے سے وہ کیا ہے، مگر بہرحال وہ بیل ہو گئی. سو یہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ وقتی طور پہ کلیئر ہو گئے. مگر اب وہ جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں ایس اے پی ایم ہیں اور اس وقت ساری پاکستان کی بیوروکریسی وہ چلا رہے ہیں. درست. یہ آپ سمجھ لیں کہ 19ویں گریڈ کا آدمی جب پاکستان کے سارے 20ویں 21ویں 22ویں گریڈ معراج ہوتی ہے بیوروکریسی کی، اس کو رن کر رہا ہو تو ایک تکلیف تو رہتی ہے. وہاں میرٹ تو تباہ و برباد ہو گیا کہ آپ ارباز شہزاد انہوں نے بھی لگائے تھے، مگر ارباز شہزاد جو ہے 22ویں گریڈ کے افسر تھے. ایک جونیئر افسر کو جو ہے آپ پوری پاکستان کی بیوروکریسی کا انچارج بنا دیتے ہیں تو اس کے پیچھے وہ کوئی نہ کوئی اسکیلیٹنز ہوتے ہیں، کوئی خاص وجوہات ہوتی ہیں. ایک جو ان کا سب سے بڑا، میں یہ آپ کو سکینڈل ایک بریک کر دوں جس کی بازگشت نہیں آج تک نکلی تھی، یہ بہت خطرناک ہے، ذرا غور سے سنیے گا، آپ کا بھی دل دہل جائے گا. وہ یہ کہ یہ اپریل 2018 میں اگر اکمل خان دکھا سکیں یہ ڈاکیومنٹ جو ہے، نیب نے ان کی طلبی کی تھی کہ ماڈل ٹاؤن لاہور میں 17 کنال 8 مرلے کا زمین کا ٹوٹا تھا جو ان کو ٹرانسفر کیا گیا، اور وہ پیسے جو ادا کیے گئے وہ اسد پگا والا جو کہ پھر بعد میں وہ فوت ہو گئے تو ان کے نام سے ہوا تھا، اور وہ بڑی ڈوبیس ٹرانزیکشن مانی گئی تھی. نیب نے ان کو بلایا تھا اور شک یہ تھا کہ یہ بے نامی کی نام پہ اسد کا نام استعمال ہوا ہے اور یہ کسی پتہ نہیں کس چیز کی کیا پیمنٹ کی گئی ہوئی ہے. اور اس پیمنٹ میں اسد پگا والا کا ایک اور ان کے درمیان میں جو ان کے مین سپانسر تھے وہ جنرل باجوہ کے ایک بہت ہی قریبی رشتہ دار تھے، اور وہ ابھی میری ان کی فیملی سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا جی بالکل ان کی چیک بکس بھی اس رشتہ دار کے پاس ہوتی تھی، اور ان کا اکاؤنٹ جو ہے شک یہ نیب کی تفتیش یہ کر رہی تھی کہ اسد پگا والا کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کس کس چیز کے لیے، منی لانڈرنگ کے لیے، بے نامی کے لیے، جائیداد کی خرید و فروخت کے لیے، ویلنگ ڈیلنگ کے لیے استعمال ہوتا تھا. اور ان کی فیملی یہ کنفرم کرتی ہے کہ ہاں جناب ان کی چیک بکس جو ہے نا وہ ایک اسی رشتہ دار کے پاس پائی جاتی تھی. پہلی بات تو یہ کہ یہ اس کیس کا آج ہم پتہ کر رہے تھے نیب سے کہ وہ اس کا سٹیٹس کیا ہے، یہ اس کی سنا ہی نہیں تھا ہم نے. یاد رہے کہ دوسرا کیس جو ہے وہ جو تھا وہ 2018 دسمبر میں ہوا تھا جس میں یہ جیل گئے، یہ آشیانہ والا، یہ اپریل کا ہے، اس سے پہلے کا ہے. مگر اس کی کبھی بازگشت نہیں سنی، یہ کن فائلوں میں کہاں پہ دفن ہے، اس کا کیا سٹیٹس ہے کیا نہیں ہے. نیب نے پوری یہ اگر دکھا سکیں 13 بندوں کی لسٹ ہے جن کو بلایا تھا کہ یہ جناب یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے بیچی، خریدی، کس نے بیچی، کس کو بیچی. یہ اس کے اوپر کافی زیادہ کام ہوا تھا مگر ابھی اس کا نہیں پتہ چلتا. سو کوشچن یہ ہے اب کہ گھوم پھر کے میں نے کہا نا کامنٹ ایون ادھر سے بھی ایک آدھے ہمارے دوست ہیں جن کے تانے بانے تھوڑے سے گوہر اجاز صاحب سے مل جاتے ہیں کیونکہ وہ بڑے معتبر آدمی ہیں، ایسے میں شک نہیں کرتا، مگر دوسری لسٹ کے اندر بھی وہ ہیں. گوہر اجاز صاحب لگ رہا ہے کہ لوگ اس وقت جو کیئر ٹیکر کے اندر، کیونکہ لاہور کا اس وقت سب سے بڑا پنجاب کا جو پروجیکٹ ہے اربوں خربوں میں، وہ جو ٹوٹل زمین بتائی جاتی ہے ماسٹر پلان کے اندر جو ہے 1.25 لاکھ تو صرف رودا کے اندر ہے، ملینز میں کوئی 10-12 لاکھ جو گرین لینڈ ہے وہ براؤن لینڈ میں کنورٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک آدمی احد چیمہ صاحب جو کہ پہلے ہی بیل پہ ہے، پہلے ہی ان پہ بہت زیادہ الزامات ہیں، پہلے ہی 19ویں گریڈ جو ہے پورے پنجاب کی بیوروکریسی چلا رہا ہے، اور ساتھ میں یہ ایک پتہ نہیں ہمیں بتایا جائے کہ یہ کیس کیا ہے
اور اس کا سٹیٹس کیا ہے. اگر یہ ہے تو کیسے ایک آدمی کو چیف منسٹر لگایا جا سکتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس پہ میں نے بڑی کوشش کی پنجاب گورنمنٹ سے. اور اسی طرح یاد رہے کہ آج چیمہ صاحب ایل ڈی اے کے ایکس ایل ڈی اے کے چیئرمین تھے, ڈی جی ایل ڈی اے تھے, اور ایل ڈی اے ہی ان ساری چیزوں کو ڈیل کرتا ہے. تو ایل ڈی اے کا آدمی اور جو یہ دوسرے محسن نقوی صاحب ہیں, ان کے بھی جو سپانسر ہیں گور اعجاز صاحب, ان کے بھی ایل ڈی اے سے ہم خود سٹوریاں کئی کرتے رہے ہیں کہ ان کے ایک رشتہ دار کو انہوں نے وہاں پہلے لگوایا ہوا تھا, اور اس نے بڑے ہی انڈر ہز واچ ان کو فیور دیے ہوئے ہیں ان کی ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے. سو یہ ایک لگ نہیں رہا, یہ صرف سیاسی فیصلہ نہیں ہو رہا, یہ اس کے پیچھے فائنینشیل گینز ہیں, اس کے پیچھے نیپوٹزم لارجر سکیم نظر آ رہا ہے. تو میری بڑی درخواست ہوگی کہ آگے پاکستان میں سکیمز کی کمی نہیں رہتی ہے. الیکشن ویسے ہی جو ہے کنٹروورشل رہتے ہیں اس دفعہ تو بہت زیادہ, کیونکہ الیکشن کمیشن بھی آپ کا کنٹروورشل ہے.